اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات تھے اور سندھ کے 14 شہروں میں یہ بلدیاتی انتخابات ہوئے۔ ان بلدیاتی انتخابات کے جو رات گئے نتائج آئے ہیں وہ اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ یہ جو بھانمتی کا کنبہ ہے، یہ جو ساری جماعتوں کا مکس اچار ہے، یہ آگے مستقبل میں کیا کرنے جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت اس وقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ کپتان ایک جگہ کیا خطاب کرتا ہے پوری دنیا میں سنا جاتا ہے اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ سنتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مائٹ از رائٹ، کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ چونکہ سندھ جو ہے عرصہ دراز سے وہ پیپلز پارٹی ہی کے زیر اثر ہے، وہ نہ نکلا ہے وہاں سے نہ وہ نکلنے دیتے ہیں۔ وڈیرا ازم ہے، بیچارہ سندھی جو ہے گاؤں کا، وہ ابھی تک جوہر پر پانی پیتا ہے، اس کو بنیادی سہولیات کوئی نہیں میسر ہیں، اس کو سڑک نہیں ملتی، اس کو بجلی نہیں ملتی، اس کو تعلیم نہیں ملتی۔ وڈیرا ازم ہے، جاگیردارانہ نظام ہے۔ اور پھر زرداری کی تاریخ تو آپ سارے ہی جانتے ہیں۔ زرداری کو آپ دیکھ لیں کیسے کہاں سے چلے معاملات۔ ایک چائلڈ سٹار تھا اور پھر وہ ہوتے ہوتے ملک کا صدر بنا، کیسے بنا، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، یہ ایک طویل پھر ایک پوری ناول نگاری بن جاتی ہے۔ پھر کسی نشست میں اس پر سیر حاصل گفتگو کریں گے کہ آخر زرداری ایک چائلڈ سٹار سے کیسے اور کہاں تک پہنچے، اور انہوں نے صدر مملکت کا باغ ڈور سنبھالا اور پھر کہتے ہیں کہ سیاست میں پی ایچ ڈی کر لی، اور اب وہ ساری جماعتوں کو آگے ریوڑ کی طرح ہانک رہے ہیں۔ وہاں پر جو نتائج آئے ہیں اس کے مطابق جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے، جی ڈی اے 65 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، اور کمال حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہاں سے صرف 13 نشستیں مل سکی ہیں، جس کے بعد وہاں کے سابقہ گورنر عمران اسماعیل اور وفاقی وزیر شپنگ سابقہ جو ہیں علی زیدی، انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا، انہوں نے جو ہے الیکشن کو قطعی طور پر مسترد کر دیا، اور ساتھ ہی انہوں نے الیکشن کمیشن پر بھی الزام عائد کیا کہ یہ ساری ملی بھگت ہے، جبکہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم نے ہر طریقے سے شفاف الیکشن کرائے ہیں۔ بہرحال یہ تو وقت بتائے گا، مورخ بتائے گا کتنے شفاف الیکشن تھے یا کیسے تھے اور پیپلز پارٹی کس طرح وہاں سے جیتی ہے۔ ادھر عمران خان جو ہیں قطعی طور پر پوری طرح ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ انہوں نے لاہور میں جلسہ کیا اور وہاں پر انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ان لوٹوں کو، ان حمزہ شہباز کو، اس شہباز شریف کو ہم نے ہر صورت میں شکست سے دوچار کرنا ہے، کیونکہ یہ الیکشن نہیں، یہ جہاد ہے۔ اگر یہاں پر پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف جیت جاتی ہے تو پھر حمزہ شہباز کی حکومت کو اللہ حافظی ہو جائے گا اور وہ الوداع ہو جائے گی، روانہ ہو جائے گی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بحال ہو جائے گی۔ تحریک انصاف کی حکومت پھر پنجاب میں بھی ہوگی، کے پی میں بھی ہوگی، گلگت بلتستان میں بھی ہے اور آزاد کشمیر میں بھی ہے۔ صرف وفاق جو ہے پھر وہ جو ہے اسلام آباد تک، وہاں تک محدود ہو جائے گا۔ پھر اس عمران خان کھل کر کھیلیں گے اور وہ ایک جم غفیر لے کر اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے، اور شاید پھر انہیں کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جتنے بھی زیادہ صوبے ہیں اس میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی، اور یہ جو ہے بھانمتی کا کنبہ یہ صرف محدود ہو کر رہ جائے گا اسلام آباد میں۔ اور اسلام آباد کی جو شہباز شریف کی حکومت ہے بھی، وہ بھی چند ووٹوں ہی پر ٹکی ہوئی ہے کہ چند ایم این اے ادھر ادھر ہو جائیں تو پھر مسائل خراب ہی ہیں۔ سندھ کے بلدیاتی انتخابات کے بعد جتنا یہ بھانمتی کا کنبہ تھا، اس میں اختلافات جو ہیں کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور ان کے اتحادی ہی آج زرداری اینڈ کمپنی پر ٹانٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بے ایمانی کی ہے، انہوں نے جیتنے نہیں دیا، جے یو آئی فے ان کے خلاف بول رہی ہے، ایم کیو ایم نے اندیا دے دیا ہے کہ وہ اپنے راستے جدا کر لے گی، کیونکہ جو وعدے وعید کیے تھے وہ انہوں نے پورے نہیں کیے ہیں۔ لیکن اب یہ ایم کیو ایم بھی مزہ چکھے جب کپتان کی حکومت کے خلاف متحد ہو کر وہاں جا کر اس اپوزیشن کے ساتھ مل گئی تھی، جس کی اب حکومت بن رہی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے آج تک کبھی بھی اپنے وعدے ایفا نہیں کیے، اور ادھر سے پاکستان تحریک انصاف نے ایم کیو ایم کو واپس آنے کی دعوت دے دی ہے،
کیونکہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر واپس آ جائے تو اس کو بھولا بھٹکا ہوا نہیں کہتے۔ عمران خان اس وقت جو چومکھی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ ساری 13-14 جماعتیں بھان بتی کا کنبہ صرف ایک شخص کو شکست دینے کے لیے اکٹھا ہے۔ سندھ کے بلدیاتی انتخابات تو ہیں، یہ آپ دیکھ لیں، ادھر سوات PP7 کے الیکشن ہوئے اور وہاں پر ایک امیدوار یہ تھا اور باقی ساری جماعتیں اس کے خلاف متحد تھی، لیکن فتح کس کی ہوئی؟ وہاں پر پیپلز پارٹی کی۔ اب جو پنجاب کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس میں نیوٹرل یا ادارے یا اسٹیبلشمنٹ یہ اگر نیوٹرل ہی رہتے ہیں تو پھر یقینی طور پر کوئی شک نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر بہت کم 20 سیٹوں میں سے نہ کرتے بھی پاکستان تحریک انصاف 17 سے لے کر 18 تک سیٹیں جیتے گی، لیکن شاید ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ یہ الیکشن نہیں، یہ جہاد ہے، کیونکہ طاقتور قوتیں بھی چاہتی ہیں کہ پنجاب میں جو ہے حمزہ شریف کی حکومت قائم رہی۔ اگر حمزہ شریف کی حکومت قائم رہے گی تو وفاق میں شہباز شریف کی حکومت قائم رہے گی۔ شہباز شریف کی حکومت قائم رہے گی تو ان کی کرپشن جو ہے وہ قائم رہے گی۔ جب کرپشن قائم رہے گی تو یہ مقدمات سے آزاد رہیں گے، منی لانڈرنگ سے آزاد رہیں گے، کرپشن سے آزاد رہیں گے، جو خزانہ لوٹا ہوا ہے اس سے آزاد رہیں گے۔ ادھر وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا ہے، چونکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وزیر خزانہ مفتی اسماعیل کی روانگی ہے، وہ آخری ہچکیاں لے رہے ہیں، اس لیے آخری ہچکیاں لیتے لیتے وہ جتنے بھی ہیں وہ وار کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں اور عوام کو پریشان کر رہے ہیں۔ مہنگائی جو ہے ان کا اپنا ہی ادارہ شماریات آپ دیکھ لیں کہ وہ رپورٹیں دیتا ہے کہ مہنگائی کہاں تک پہنچ چکی ہے، ان کے پروٹوکول پر حیف ہے۔ وزیر اعظم کا پروٹوکول ہو، منسٹر کا پروٹوکول ہو، کیا نکلتے ہیں، کیا گاڑیاں ان کی آگے پیچھے ہوتی ہیں، ہزاروں لاکھوں کا ڈیزل کھا جاتے ہیں اور عوام کو ان کے وزیر موصوف جناب حسن اقبال کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ایک چائے کا کپ مت پئیں، اور اپنے آگے دیکھیں ٹیبل کے ٹیبل سجے ہوئے ہوتے ہیں، چائے کیا اور لوازمات کیا کہ قوم ان سے غریب قوم اس وقت ترس رہی ہے۔ اگر مقتدر قوتیں جو ہیں اور اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہتے ہیں تو پھر آنے والے وقت میں کایا پلٹ جائے گی۔ عمران خان کہتے ہیں کہ وہ اس وقت جہاد کر رہے ہیں اور وہ قوم کو اصل حقیقی آزادی جو ہے وہ دلا کر رہیں گے، چونکہ امریکہ اس ساری رجیم چینج کے پیچھے ہے۔ گزشتہ دنوں مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ امریکہ نہیں، میں اس رجیم کے پیچھے ہوں، کیا پدی کا شوروا۔ اب دیکھا یہ جائے کہ فضل الرحمان کے ساتھ ان اتحادیوں نے کیا کام کیا، انہیں یوز کیا، ان کے پاس سٹریٹ پاور تھی، ان کے پاس مدارس کے طالب علم تھے، وہ جمگھٹا جمع کر سکتے تھے، وہ طالب علموں کو لا سکتے تھے، وہ یہاں بٹھا سکتے تھے۔ نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے ان کے کندھے پر رکھ کر فائر کیا، مگر کیا ہوا، انہیں کیا ملا؟ انہیں صدر مملکت کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ بھی ہوا ہو گیا۔ عمران خان ایسی زبردست سیاسی گیم کر کے گیا ہے ان کے ساتھ کہ یہ بھی سروں پر ہاتھ رکھ کر رو رہے ہیں۔ جو بھی بل جاتا ہے وہاں صدر آئینی اور قانونی اعتبار سے جو ہے واپس کر دیتے ہیں۔ یہ صدر مملکت کی امپیچمنٹ نہیں کر سکتے، ایوان میں ان کے پاس متعلقہ تعداد موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہر وقت ان کے سر پر چھری لٹکی رہتی ہے۔ چین سے پیسے مانگ لیے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ IMF سے بھی مزید پیسے اور بڑھائیں گے، جبکہ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ IMF نے بجٹ جو ہے وہ ان کا مسترد کر دیا ہے۔ اس وجہ سے یہ آئے دن اور مہنگائی کرتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ابھی اور بھی چیزیں زیادہ مہنگی ہوں گی، جیسے کہ ہم نے آپ کو گزشتہ ویلاگ میں بتایا تھا کہ سپر ٹیکس لگ چکا ہے، اب ڈپر ٹیکس آئے گا۔ ڈپر ٹیکس آئے گا تو پھر ظاہر ہے قوم اپنی تو کیا خاک ان حکمرانوں کی بوٹیاں نوچیں گی، انہیں محلوں سے اٹھا کر باہر پھینک دیں گی، ان کی گاڑیوں پر پتھراؤ کریں گی، ان کا راستہ روکیں گی، ان سے لے کر گاڑیوں سے ڈیزل پیٹرول اپنی گاڑیوں میں ڈالیں گی۔ لہٰذا ایسا وقت نہ آنے دیا جائے، قوم اس وقت متحد ہے، سب جو متعلقہ ادارے ہیں جو کرتا دھرتا ہیں وہ الیکشن کو شفاف ہونے دیں۔ 47 سے لے کر اب تک کیا ہوا، تاریخ کیوں دہرائی جا رہی ہے، یہ 70-71 والے معاملات کیوں چلائے جا رہے ہیں؟ شفاف انتخابات ہوں گے تو اس ملک کا مسئلہ حل ہوگا، ورنہ خدا نخواستہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ عرصہ دراز کے بعد ایک لیڈر ایسا ملا ہے جس پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے، وہ بولتا ہے تو سیدھا، وہ بولتا ہے تو سٹریٹ فارورڈ، وہ بولتا ہے تو سچ، جو بھی کہتا ہے وہ عوام کے دلوں کو لگتی ہے، اس کا بیانیہ چل پڑتا ہے اور یہ لوگ رہ جاتے ہیں۔ کبھی یہ آڈیو کا سہارا لیتے ہیں، کبھی یہ ویڈیو کا سہارا لیتے ہیں، کبھی کچھ اور سکینڈل بناتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں
کہ عمران خان کے کمرے میں جو ان کا 6 سال سے نوکر تھا، 23 سالہ ملازم تھا، وہ جو ڈیوائس لگانے جا رہا تھا وہ وہاں پکڑا گیا۔ آخر اس ڈیوائس کے لگانے کے پیچھے بھی تو کوئی کہانی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کوئی ویڈیو نکل گئی ہو، کچھ ریکارڈ ہو گیا ہو، یہ تو وقت ہی آ کر بتائے گا۔ لیکن عمران خان کا بڑا پن دیکھیے کہ انہوں نے اس لڑکے کو معاف کر دیا جو 6 سال سے ملازم تھا۔ ظاہر ہے وہ غریب آدمی تھا، اس کو کوئی لالچ دیا ہوگا، اس کو کوئی پیسے دیے ہوں گے، وہ ڈیوائس کہاں سے خرید سکتا ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ عدلیہ کو چاہیے کہ اس جانب نوٹس لے۔ کمرے کے اندر ڈیوائس لگانا انتہائی پرائیویسی میں مداخلت کے مترادف ہے۔ یہ کون کرا سکتا ہے؟ یہ وہی کرا سکتا ہے جو جگہ جگہ ایک خاتون کہتی پھرتی ہے کہ میرے پاس ویڈیوز ہیں، لہٰذا دیکھنا چاہیے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو بھی اس میں ملوث ہو اس کا مکروہ چہرہ سامنے لانا چاہیے۔ اور بات ہو رہی تھی سندھ کے انتخابات کے، اگر پنجاب میں بھی اسی طرح کی دھاندلا کیا گیا، پنجاب میں اسی طرح کا دھاندلا کیا گیا تو پھر دم مست قلندر ہوگا اور بہت خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا، اور ساتھ ہی اس اپنے چینل کا بھی ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجئے، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔